اچھا جی، ایلیم 10 کی ایکسٹینشن کا ایک فائدہ تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس سیلرز کے کی ورڈز پتہ لگ جائیں گے، اس نے کی ورڈ کون سے استعمال کیا ہے، اس پروڈکٹ میں پروفٹ کتنا ہے، دوسرا اور تیسرا اس کا انوینٹری لیول کیا ہے کہ اس کے پاس انوینٹری کتنی پڑی ہے وہ پتہ چل جائے گا، ہمیں اس کے ریویوز کا پتہ چل جائے گا کہ بھئی نیگیٹو ریویوز کون سے ہیں، پوزیٹیو کتنے ہیں اس کے پاس، اوورال کتنے ہیں، یہ سارا کچھ ایکسٹینشن کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ یہ ایکس رے امیزون پروڈکٹ سرچ یہ کیا ہے؟ جب آپ مین کی ورڈ سے پروڈکٹ سرچ کرتے ہو تو وہ اس کے سارے سیلر شو ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان سب سیلر کی جو ایک لسٹ میں رپورٹ تیار کرنا چاہتے ہو کہ بھئی آپ سب کو اوپن کر کے نہیں دیکھنا چاہتے، تو ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن کو اوپن کریں اور ایکس رے امیزون پروڈکٹ ریسرچ پر کلک کریں، تو یہ آپ کو جتنے بھی اس پروڈکٹ میں سیلرز ہیں ان سب کی ایک لسٹ شو کر دے گا، جس میں اس پروڈکٹ کی پرائس، اس کے ایف بی ایف فیسز، اس کا سائز، اس کی منتھلی سیلز، اس کا ریونیو، سب کچھ آپ کو شو کر دے گا۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، میرے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے، اس وجہ سے یہ ابھی لوڈ نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ آپ کے پاس ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح کی لسٹ شو ہوگی، یہ ڈاؤن لوڈڈ فارم میں ہے میرے پاس، اس لیے یہ فیچر جو ہے اس کے ہائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ ادھر ایکسٹینشن پر سرچ کریں گے یہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے، یہ جب میں نے سیو کیا ہے تو یہ آٹومیٹک ہی ایکسٹینشن میں اس کا فنکشن ہے کہ یہ فیچرز کچھ ہائیڈ کر دیتا ہے۔ جب پکچر آپ سیو کریں گے تو یہ فیچرز آپ کے پاس ہائیڈ ہو جائیں گے، پروڈکٹ کی ڈیٹیل، اس کا ایسی نمبر، اس کا برانڈ، اچھا پھر اس کی پرائس کیا ہے، اس پروڈکٹ کی سیلز کتنی ہے، سیلز گراف دکھائے گا آپ کو، ریونیو کتنا ہے، بی ایس آر کتنا ہے، سیلر کون سا ہے، کنٹری یا ریجن کون سا ہے، اس کا یو ایس اے ہے، یو ایس اے سے سیلر ہے لیکن امیزون نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں 1 2 3 4 اکٹھے 4 امیزون ٹاپ 10 میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ پروڈکٹ تو فیل ہے، بالکل ادھر ہی فیل ہوگی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایف بی ایف فیسز، ایکٹیو سیلر، ریٹنگ، ریویوز، امیجز، ریویو ویلوسٹی، اس کا سائز، اس کا فلفلمنٹ میتھڈ، ڈائمینشنز کیا ہے، اس کی ویٹ کیا ہے، اس کا جو ڈیٹ تھی وہ کیا اویلیبل ڈیٹ، کس ڈیٹ پر وہ پہلی سیلز اس کی ہوئی۔ تو یہ ٹائم لے رہا ہے میرے پاس اس پروڈکٹ کے لیے، انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے یہ ابھی نہیں ہو رہا۔ چلیں آپ اس کو خود ٹرائی کریں۔ اسی طرح یہ ایک پروڈکٹ ہم نے دیکھی، کچھ اس کا کرائٹیریا ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ ابھی اس پروڈکٹ کو لیو کریں، بلیک باکس پر واپس جائیں، ادھر سے کوئی دوسری پروڈکٹ چیک کریں۔ پھر اس کو اسی طرح amazon.com پر چیک کریں، ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن یوز کرتے ہوئے اس کا مین کی ورڈ اٹھائیں، پھر مین کی ورڈ کے ذریعے آل ڈپارٹمنٹ میں جا کر سرچ کریں، جتنے بھی سیلرز ہوں گے ان میں ٹاپ 10 سیلرز آپ نے چیک کرنے ہیں کیا ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اگر تو ہیں تو کتنا کرائٹیریا ہمارے کرائٹیریا کے مطابق میچ ہو رہا ہے۔ 90% ہمارا کرائٹیریا فالو ہونا چاہیے، اگر اس سے کم ہو رہا ہو تو آپ اسے لیو کریں اس پروڈکٹ کو اور کسی دوسری پروڈکٹ کو چیک کریں، اور خیال رکھیں جو کیٹیگری ہوگی وہ گیٹڈ کیٹیگری نہ ہو، گیٹ ہوگی تو کل کو آپ پھر پریشان ہوں گے، کیونکہ گیٹڈ کیٹیگری کے لیے امیزون سے آپ کو اسپیشل پرمیشن لینا پڑے گی، اور اس اسپیشل پرمیشن کے لیے آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے جو اس پروڈکٹ کے مطابق امیزون مانگے گا آپ سے۔
تو یہ جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک صحیح پروڈکٹ ریسرچ کر لیتے ہیں، ہنٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ہی آپ کی سیلز اچھی ہوگی. اگر آپ اچھی پروڈکٹ ہنٹ نہیں کریں گے تو پھر کل کو آپ کا جو پیسہ لگے گا وہ ضائع جائے گا، آپ کی سیلز نہیں ہوگی، آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس لیے پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. کرائٹیریا چیک کرنا ہے اس کا بار بار. جتنا کرائٹیریا کے مطابق ہوگی اتنی اچھی پروڈکٹ ہوگی، اتنی اچھی سیلز ہوگی. کمپٹیشن لو ہو، ریویوز جو لیس دین، ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ 10 سیلرز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیس دین 400 ریویوز ہونے چاہیے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے کم ریویوز ہوں گے اور اس کی سیل زیادہ ہو، ریویوز کم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ تو زیادہ لیکن اس میں کمپٹیشن کم ہے. ریویوز کم کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن کم ہے، اس میں سیل زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے، ریویوز کم ہے تو اس کا مطلب کمپٹیشن کم ہے. یہ دونوں چیزیں میچ کریں گے پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کا ویٹ بھی چیک کریں. اگر آپ نے ایف بی اے کرنا ہے، زیادہ ویٹ ہوگا تو ایف بی اے فیسز زیادہ چارج کرے گا. اس کی ڈائمینشن چیک کریں، اس کی جو کیٹیگری ہے وہ چیک کریں، بی ایس آر چیک کریں. یہ جو مین چیزیں ہیں یہ تو کم از کم اس کی میچ ہونی چاہیے. پروڈکٹ کی پرائس، بی ایس آر، ویٹ، اس کی کیٹیگری، اس کی سیلز کتنی ہے، منتھلی سیلز، اس کے بعد اس کے ریویوز کتنے ہیں، اس کی ریٹنگ کتنی ہے. ریٹنگ 4.2 سے ابو ہونی چاہیے، 4 سے تو مسٹ ابو ہونی چاہیے نا. اسی طرح آپ پروڈکٹ سرچ کریں، مجھے میری ای میل آئی ڈی پر سینڈ کریں 2037INTER@gmail.com پر. مجھے آپ سینڈ کریں پروڈکٹ ہنٹ کر کے، مجھے پتہ چلے کہ بھئی آپ لوگ پریکٹیکل کر رہے ہیں، آپ لوگ سیریس ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ میں اس کورس کو آگے کنٹینیوز رکھوں. جب آپ لوگ مجھے کوئی پروگریس نہیں دکھاؤ گے تو میرا یہ فری کورس کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں اسے بند کر دوں گا، میں اسے سٹاپ کر دوں گا، نہیں کرواؤں گا میں، کیونکہ مجھے کسی بچے کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. ایک دو بچے ہیں جو کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی موبائل پر کر رہے ہیں. ابھی یہ جو ایکسٹینشن والا رول ہے یہ موبائل پر نہیں ہوگا، یہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر ہی ہوگا. تو برائے مہربانی کچھ کر لیں. یہ جتنی سکلز آپ سیکھیں گے اتنا فائدہ آپ کو ہے. آپ فری ٹائم میں کر لیں، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ انویسٹ کریں، کل کو انشاءاللہ آپ کمائیں گے امیزون سے، اور اپنی سوچ سے زیادہ کمائیں گے اگر آپ ٹھیک کام کریں گے سارا. تو ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کریں، جنگل اسکاؤٹ کی ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے بعد بلیک باکس پر جائیں، پروڈکٹ ریسرچ کریں، اس کا مین کی ورڈ چیک کریں، ادھر جا کر اسے سرچ کریں، اس کے کمپیٹیٹرز دیکھیں، ٹاپ 10 سیلرز چیک کریں، ان کا کرائٹیریا میچ کریں اپنے پروڈکٹ کے ساتھ، اور پھر ایک ایکسل کی فائل تیار کرو. اس میں لکھو پروڈکٹ کا ایسن یہ ہے، پروڈکٹ کا برانڈ یہ ہے، اس میں اس سیلر کی پرائس اتنی ہے، اس کی منتھلی سیلز اتنی ہے، اس کا ریونیو اتنا ہے، ریویوز اتنی ہے، ویٹ اتنا ہے، فلفلمنٹ بائی امیزون ہے، ایف بی اے ہے یا ایف بی ایم ہے، جو بھی ہے وہ آپ لکھو، ایک شیٹ تیار کرو، مجھے سینڈ کرو. میں دیکھوں کہ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، میرے کورس کروانے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ لیکچر پروڈکٹ لسٹنگ، پھر سورسنگ، اور اس کے بعد امیزون کا اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے، پھر امیزون کا اکاؤنٹ کس طرح ہینڈل کریں گے، وہ ساری باتیں آہستہ آہستہ. پھر اکاؤنٹ سسپینشن پر آئیں گے، اکاؤنٹ امیزون کا سسپینڈ ہو جائے تو اسے ری اوپن کس طرح کرواتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آئیں گے ویب ڈیزائننگ پر، اور پھر گرافک ڈیزائننگ جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی امیزون میں بھی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. مجھے لازمی اپنی اسائنمنٹ سینڈ کریں.